کہ یہ مہاجر میرے سیکیورٹی ایجنڈا کو پروموٹ کرے گا اور یہ دوسرا پسند نہیں ہے. یہ تفریق اب جو ہے ختم ہونی چاہیے. اب یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کس طرح جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کی جیب سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ برآمد ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہمارا متعلق معاشی حالات کا تعلق ہے. آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال اٹھایا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی معاشی صورتحال میں پاکستان کے لیے نگیٹو ہوتے، ہم نے اس کے بارے میں چونکہ ڈھانچہ نہیں بنایا تو ہم ان کے موجودگی سے ان کو اپنی اکانومی میں انٹیگریٹ نہیں کرتے. 1.5 سال پہلے ترکی نے پشاور سے کچھ افغان مہاجرین کو اپنے ہاں بلایا، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ہم ان کو اپنی اکانومی میں انٹیگریٹ کر کے خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو آپ مکمل طور پر یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری معیشت کے اوپر ایک ڈرین اور بوجھ ہے. اگر آپ پلان کرو تو یہ آپ کی معیشت کو بڑھا سکتے ہیں، اور اس پر بڑی اسٹڈیز ہوئی ہیں. تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہاں پاکستانی شہریوں کی معاشی صورتحال پر نگیٹو اثر نہ پڑے، لیکن میں یہ بات ماننے سے قاصر ہوں کہ میں یہ کہوں کہ یہ سب کے سب معاشی بوجھ ہے. یہ معیشت کو سہارا بھی دے رہے ہیں، لیکن اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کیا دہشت گردی کے سارے الزامات غلط ہیں؟ نہیں، ہرگز غلط نہیں ہیں. لیکن وہ جو دہشت گرد تھے ان کو تو آپ نے خود شناختی کارڈ دیے، یہاں کے پاسپورٹ ان کی جیب سے برآمد ہوا. تو اس پہ تو تحقیقات کریں. اور اگر کوئی افغان مہاجر ملوث ہے دہشت گردی میں تو میں کیا، اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے کیا خود افغان مہاجرین اس سے لا تعلقی کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اس کے خلاف کارروائی کرو. لیکن کیا ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو افغان مہاجر ہو، جو یہاں پیدا ہوا ہو اور اسے دہشت گردی میں اس کے خلاف ثبوت مہیا کیا گیا ہو؟ آپ ثبوت لائیے ڈیفینیٹلی اور ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن ساتھ یہ بھی کریں کہ جن کو آپ استعمال کرتے تھے کسی خاص مقصد کے لیے اور آپ انکار کرتے تھے کہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہاں رہ رہا ہے، ہم نے تو یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. اور جب ڈرون حملے میں مارا گیا تو اس کی جیب میں پاکستانی پاسپورٹ تھا اور شناختی کارڈ تھا. تو یہ بھی دیکھ، تو یہ آپ درست کہا. اور اگر سوشل میڈیا پر اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے، خواہ وہ پاکستانی ہو یا افغان نیشنل ہو، قابل مذمت ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور قوانین موجود ہیں، قوانین کے تحت جو ہے اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن محض یہ کہنا کہ میں نے کوئی پوسٹ چلائی ہے اور آپ میرے خلاف مقدمہ نہ کرو اور مجھے آپ معتوب ٹھہرائیں، یہ بھی درست نہیں ہے. فداؤدین کو بھی ایک منٹ، فداؤدین یہاں پہ افغان مہاجرین میں سے ایک موجود ہیں، پاکستانی بورن، تو وہ بھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آپ خود جواب دیں. نہیں، ادھر آ جائیں. سوال یہ کہ افغان مہاجرین پاکستان کی معیشت پہ بوجھ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اشفاق منگش خیبر ٹی وی سے کہ جس طرح آپ نے خود تسلیم کیا کہ 45 سال میں آپ لوگ ہی اس پارلیمنٹ کے بلکہ آپ اگر کہیں کہ مضبوط ابھی بھی مضبوط لوگ ہیں کہ اب ڈھانچہ نہیں بنایا گیا. چلو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں یہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی بابر صاحب کیونکہ اب خٹک صاحب چلو شہر سے، لیکن آپ کا ابھی بھی پارٹی جو ہے مضبوط ہولڈ رکھتی ہے. اگر وہ حکومت سے ایک منٹ بھی ہل جائے تو حکومت ہی نہیں چل سکتی. تو ابھی آپ نے اپنی پارٹی کے تھرو پر اس حوالے سے حکومت پہ کوئی پریشر ڈالا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ بات دی ہے کہ یہ ڈھانچہ بنائیں، باقاعدہ کوئی طریقہ کار اس کے لیے بنائیں کہ مساعدی تو آلریڈی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو چکی ہے. عمران صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور کیا پارٹی دباؤ ڈال رہی یا نہیں. بڑا درست سوال ہے اور مجھے اس کا جواب دینا چاہیے.
ابرار صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک ایموٹیو ایشو ہے، یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کو ہم بلیک اور وائٹ میں دیکھیں. مثلا سندھ کے اندر خواہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ان کا ایک اور پرسپیکٹو ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو پناہ نہیں دینی چاہیے. بلوچستان کا پرسپیکٹو علیحدہ ہے. میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے جہاں ملینز ریفیوجیز تھے. میرا پرسپیکٹو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا مختلف ہوگا، اور پنجاب کا پرسپیکٹو کچھ اور ہوگا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد واحد کھڑے ہو کر دباؤ ڈال دے یا وہ کر سکے. اس کا حل تو یہی ہے کہ گفت و شنید ہو. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمان میں کسی نے اپنے طور پہ کبھی ایسی توانا آواز اٹھائی ہو؟ نہیں اٹھائی. لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، میری پارٹی کے کچھ لوگوں نے کبھی کبھار آواز اٹھائی ہے، کمزور آواز اٹھائی ہے، لیکن آواز اٹھائی ہے. سو یہ ایموٹیو ایشو ہے، اور ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا، افغان مہاجرین کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر آراء مختلف ہے، شیڈز، لیکن ایک رائے پر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو ہے تو وہ غلط ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ یہ بھلے کچھ بھی ہوں. جیسے عمر گیلانی نے کہا، ان کے بھی کچھ بنیادی حقوق ہیں، آپ ان کو بھیج دو واپس، جو آپ کا قانون کہتا ہے بھیج دو، لیکن آپ کو ان کے بنیادی حقوق کا احترام کرنا ہوگا. اور اگر ہم نہ کریں تو خواہ کسی پارٹی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ہو، وہ غلط کر رہا ہے. تو آج جو ہم یہاں بیٹھے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام نہیں ہو رہا تو یہ غلط ہو رہا ہے. اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور میں ذاتی طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں. عمر صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ بڑا پہلے تو قابل داد ہے کہ آپ بڑے کچھ لوگ ہیں اور ان کو وہاں بھیجتے تھے. جو ہمارا سرکاری بیانیہ تھا وہ یہ تھا، آپ نے بتایا کہ قانون موجود ہے اور آپ کورٹ میں بھی چلے گئے. تو سوال یہ ہے جی کہ ابھی تک کورٹ نے اس کا کوئی ڈیسیژن کیوں نہیں کیا؟ ایک چیز. دوسری چیز کہ ہماری کورٹس کے اندر میں کور کرتا رہا ہوں، ایک بنیادی جو چیز ہوتی ہے، مثلا ایک کیس کوئی کئی ماہ تک چلتا رہا. سوال یہ تھا کہ کیا کوئی باوردی شخص صدر پاکستان کے عہدے کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ قانون کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں. نمبر 1. تو نمبر 2، اگر قانون موجود ہے تو ابھی تک یہ ظلم و جبر کا شکار کیوں ہے؟ بہت شکریہ. یہاں پہ ایسے قوانین اور ایسی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. پاکستان کے قانونی شہریت کے سیکشن 4 کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستانی شہریت کا حقدار ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سن 2022 کے نومبر میں فضل حق ورسز نادرا کے عنوان سے ایک مقدمے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ سنایا. اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں آج تک ہے جہاں پر برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا تصور موجود ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، جو کہ اس وقت وزارت داخلہ کا چارج بھی رکھتے تھے، انہوں نے بھی یہ اس قانون کا اعتراف کیا کہ قانون ہمارے ہاں موجود ہے. اس قانون کا فائدہ ان کمزور لوگوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا جو آج آپ کے سامنے موجود ہیں؟ اس کا جواب ہم اپنی عدلیہ سے، اپنی ریاست سے مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ایک انصاف کی جد و جہد ہے، حق کی جد و جہد ہے، اور یہ جاری رہے گی انشاءاللہ. جہاں تک نادرا میں رجسٹر کرانے کی بات ہے تو پاکستان کے گرد و نواح میں بہت سے افغان مہاجرین جاتے ہیں نادرا سینٹرز میں، اور ان کو پاکستان میں قانون ہونے کے باوجود رجسٹر نہیں کیا جاتا، اور اس حوالے سے ملک میں آج سے نہیں کئی سال سے بات ہو رہی ہے. سید معاذ شاہ صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں صرف اس پریس کانفرنس کے لیے، اور یہ سپریم کورٹ میں پٹیشنر بھی تھے اس کاز کے لیے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصراً گفتگو کریں. کی طرف بھجوا رہے ہیں. اور جب انہوں نے جو ہے اس کا ریسرچ کیا کہ کتنے دہشت گرد ہیں پورے ملک کے اندر، تو وہ اطلاع ہوئی کہ 45 آؤٹ آف 1 لاکھ لوگ عام شہری، نان افغانی، مطلب عام لوگ. افغانیوں کی تعداد کتنی؟ 7 آؤٹ آف 1 لاکھ، مطلب 6 گنا زیادہ نان افغانی جو ہے آپ کے دہشت گرد نکلیں گے فیکچول بیسس پہ. مطلب کوئی بھی اگر قانون کے خلاف ورزی کرے تو یہ رپورٹڈ ہے، دس از اے رپورٹڈ اسٹڈی.
میں اگر یہ بات جو ایون فرحت اللہ بابر نے اور جو بھی ذکر ہوا ہے یہاں کے ٹیکس کے اندر پورا ملک کا معیشت جو حال ہوا ہے اس کو آپ ریکگنائز کر لیں, رجسٹریشن آف بزنس کر لیں. آپ کہیں بھی جو یہاں پہ انٹرنیشنل ملکوں کے بارے میں کیا ہے, یو ایس کا ویزا لگتا ہے, ای یو کا بھی ویزا لگتا ہے, لوگ بزنس ویزا کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی بیسس پہ. So these are issues that can easily be resolved in that context. میرا خیال یہ معیشت کے حوالے سے بات تھی, اس وقت پہلے گفتگو ہو چکی تھی کہ ہم ان کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, ان سے ٹیکس وصول کر سکتے ہیں. ٹرکی نے آلریڈی کر دیا ہے, خود آؤٹ آف دا وے جا کے پشاور پاکستان سے انہوں نے افغان مہاجرین بلا لی. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے, یہ واقعی ڈسکس نہیں ہوا, اور جو گرینڈ کنونشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ یہ ایشو اٹھانا چاہیے, اور دہشت گردی کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے. میں آپ نے کہا کہ نمبر 1 ایجنسی یا نمبر 2 ایجنسی, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس دن مشاعرہ ہو رہا تھا مادری زبان میں, تو ایک نے کہا کہ جے چنگی گل نہ ہوئے تے چپ رہنا چنگا گرائیاں. تو اب اگر میں کوئی بات کروں گا نمبر 1 اور نمبر 2 ایجنسی کی, تے او چنگی گل نہ ہو سی تے چپ رہنا چنگا گرائیاں. جی جو آج یہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے تعاون سے پریس کانفرنس کی گئی, اور یہ اس پٹیشن سے متعلق ہے جو کہ افغان مہاجرین کو فورس ڈپورٹیشن کی جا رہی ہے پاکستان سے اکتوبر 2023 کے آرڈر کے مطابق. اور اب ریسنٹلی ایک نیا آرڈیننس آیا ہے جس میں ان کو فوری طور پہ نکالا جا رہا ہے, اور جس میں صرف 2 دن رہ گئے. تو اس میں سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ایون سیاستدان جو ہے یہ یک زبان ہو کر حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ شہری جو کہ 40 سال سے یہاں آباد ہیں, یہ اصل میں یہ مہاجرین ہیں ہی نہیں, اور جو لوگ خاص طور سے جو یہاں پر پیدا ہوئے وہ ان کو مہاجرین بالکل نہیں کہا جا سکتا. تو اگر آپ ان کو مہاجرین کہیں گے تو پھر تو 1945 میں جو آئے تھے آپ ان کو بھی مہاجرین کہنا شروع کر دیں, اور ان سے بھی کہیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتا. تو یہ اتنی ہی زیادہ یہ ایک ریڈیکولس بات ہے, اور یہ کمیٹی کے مطالبات میں شامل ہے کہ ایک انسانی حقوق کے پیرائے میں لائے جائے, کیونکہ بہت بڑی بچوں اور عورتوں کی 70% آبادی ہے جو کہ ان افغان مہاجرین پر مشتمل ہے, اور جن کے ساتھ انتہائی انسانیت سوز سلوک ہو رہا ہے ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر, اور ان کو راتوں رات کائنڈ آف اغوا کر کے وہ بارڈر کراس کرایا جا رہا ہے, جس کی ہم مذمت کریں. آج جو پریس کانفرنس تھی اس کے 2 مقاصد سے. ایک یہ کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ اس وقت ہو رہا ہے جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. میڈیا پر, پارلیمنٹ میں, حتیٰ کہ عدالتوں میں صحیح طور پہ اس کا ادراک کسی کو نہیں ہے. اور وہ یہ کہ ہم نے گزشتہ 1.5 سال میں 8 لاکھ لوگوں کو پاکستان سے جبراً نکال دیا ہے. 8 لاکھ انسان, جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں, ان کو ہم نے جبراً اس ملک سے نکال کر افغانستان بھیج دیا. ابھی یہ واقعہ ہو ہی رہا تھا, ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی, اور جنوری 4 2025 کو سپریم کورٹ میں حکومت نے کہا کہ جو ان رجسٹرڈ تھے ان کو ہم نے نکال دیا, جو رجسٹرڈ ہیں وہ یہیں رہیں گے. لیکن اور اسی ایشورنس پہ سپریم کورٹ نے کیس کلوز کیا. لیکن اس کے بعد چند ہفتے بعد یعنی فروری میں ایک اور آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تقریباً 15-20 لاکھ لوگ جو رجسٹرڈ افغانز ہیں, جن کے پاس POR کارڈز ہیں, جن کے پاس ACCs ہیں یا ایکسپائرڈ ویزاز ہیں, ہم ان کو بھی واپس جبراً افغانستان بھیجیں گے. یہ ایک انسانی المیہ ہے. اس کو کسی سیاسی یا اسٹریٹجک کشمکش کے تناظر میں دیکھنے کی بجائے انسانی پرسپیکٹو میں دیکھیں, اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھیں. پاکستان کا آئین جو پاکستان میں موجود فارنرز ہیں ان کو بھی بنیادی حقوق دیتا ہے. پاکستان نے انٹرنیشنل ٹریٹیز پہ سائن کیا ہے, انٹرنیشنل لا جو یہ کہتا ہے کہ ریفیوجیز کو جبراً پاکستان سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. تو اس ایشو کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم نے آج ایک گفتگو کی. اور دوسرا ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ خود کہاں ہیں, تو اس کمیونٹی کے جو پاکستان میں 45 سال سے مقیم افغانستان کے لوگ ہیں, ان کی کمیونٹی کے کچھ ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں آج انہوں نے براہ راست میڈیا سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم پر جو الزام ہے کہ ہم محب وطن نہیں ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. پاکستان میں پڑھے لکھے اور
متمول افراد جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پاکستان سے باہر چلے جائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہیں اور ہم اس میں رہنے کے لیے عدالتی اور سیاسی سطح دونوں پر جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. تو یہ بات کرنے کے لیے وہ آج سامنے آئے ہیں. میرا نام فوزیہ خان، افغانستان سے بلونگ کرتی ہوں. فی الحال میں تقریباً پیدائش میری یہاں پہ ہے، اب میری شادی بھی یہاں پہ ہوئی ہے، اور ابھی مشکل یہ ہے کہ جو افغان کمیونٹیز کی بیٹیاں یہاں پہ شادی کی ہیں ان کو نیشنلٹی نہیں دیا جاتا ہے، اور جو پاکستانی لڑکیاں وہاں پہ شادی کر چکے ان کو افغانستان تسلیم کر رہی ہیں، ان کو مطلب نیشنلٹی دینے کے بھی تیار ہیں، اور پاکستان میں جو افغان کمیونٹیز کی بیٹیوں کی شادی ان کو نیشنلٹی دینے کے مطلب متاثر ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو افغان کمیونٹیز یہاں پہ 40-45 برس سے رہ رہے ہیں ان کو رہنے دیں، ان کو ایک جس طرح پیدائش جن بچوں کے یہاں ہوئی ان کو یہاں کی سٹیزن کارڈ دیا جائے، نیشنلٹی دیا جائے، جس طرح یورپ کنٹریز میں ہے. یورپ کنٹری میں جب آپ جاتے ہیں تو 2 سال بعد 2.5 سال بعد آپ کا جو ہے نا نیشنلٹی مل جاتی ہے، لیکن بدبختانہ پاکستان میں 45 سال سے افغان مہاجرین رہ رہے ہیں جن کے کاروبار روزگار سب کچھ یہاں پہ ہے، لیکن ان کو نیشنلٹی نہیں دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں پروف دیا جائے کہ دہشت گرد کون ہے. طالبان جو یہاں پہ رہے ہیں، ٹرینڈ ہوتا رہے ہیں، وہ ان کو بھیجا گیا وہاں پہ، خود یہ لوگ جا کے وہ سرینا ریسٹورینٹ کی چائے پانی کرتے رہے ہیں. وہ لوگ دہشت گرد نہیں تھے، ان کی فیملیز یہاں پہ اب بھی رہ رہی ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہے. افغانستان کے بارڈرز کے ساتھ کہیں اور کنٹریز کے بارڈر لگتے ہیں، وہاں پہ تو پرامن ہے. پاکستان میں خود ٹی ٹی پی کو پالا ہوا ہے، دوسرے تیسرے کو پالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے افغان کمیونٹیز کو بدنام کیا جاتا ہے. ہم گزارش یہ کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے، جو آپ افغانستان کو بار بار دہشت گرد ٹھہراتے ہو ان سے پہلے تصدیق تو کیا کرو کہ کون دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کا آپ کی کنٹری میں خود آپ کی ٹی ٹی پی ہے جو ان کی فنڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ. افغان ریفیوجیز تو جو رہ رہے ہیں وہ تو اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. آج دن تک الحمدللہ کسی اسلام آباد میں جو دہشت گردی ہوئی ہے کسی میں افغان مہاجر کا نشاندہی نہیں ہوئی ہے، کسی جگہ میں بھی نہیں ہوئی. جب عمران خان کے دھرنے ہوئے ہیں اس میں بھی کافی سارے لوگ پکڑے گئے ہیں. وہ لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں جو جہاں کام کرتے تھے، ہاسپٹل میں جاتے تھے یا کسی مارکیٹ میں، ان کو کسیٹا جاتا تھا، ان کو گاڑیوں میں ڈالا جاتا تو ان کو کیمپ میں لے کے جایا جاتا تھا. جو اصل لوگ تھے، مجرم تھے، جو پی ٹی آئی کی پارٹی کو جوائن کر رہے تھے، یہاں وہ لوگ چھپ گئے تھے. جو تقریباً قافلہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ آیا تھا، تقریباً 28 گھنٹے میں وہ پہنچا اسلام آباد، واپسی پہ 2 گاڑیاں چلی گئیں. وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس کے بدلے میں سبزی منڈی سے، مختلف بازاروں سے، مختلف ہاسپٹلوں سے، مختلف ہوٹلوں سے ان کو اٹھایا گیا جو افغان ریفیوجیز تھے، جو پشتو سپیکنگ تھے. جو اصل مجرم ہوتا ہے ان کو یہ خود چھپاتے ہیں اپنی دامن کے پیچھے، اور جو مظلوم ہوتا ہے ان کو سامنے کرتے ہیں، اور غریب عوام کو آپ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں، غریب عوام کو اپنے کاروبار روزگار کرنے دے. جو پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہے کہ ہمیں معیشت کی تباہی ہے، اس کا ذمہ دار افغان مہاجرین ہے. افغان مہاجر کبھی بھی آپ کی معیشت کے ذمہ دار نہیں ہے. آپ ان کو رجسٹرڈ کروائیں، ان کو ٹیکس میں شامل کریں. آپ کی کمیونٹی سے اب بھی زیادہ افغان کمیونٹیز ہی کماتی ہے، کاروبار اچھے ہیں ان کے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو افغان کمیونٹیز کے جائیدادیں ہیں، کاروبار ہیں، ان کو مزید ٹائم دیا جائے. اتنے شارٹ ٹائم میں یہ لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں. وہ بالخصوص ابھی سردیوں کا موسم ہے، ان کو ڈیڈ لائن کیوں سردیوں میں یاد آ جاتی ہے، ڈپورٹ کا آرڈر. میرا نام فدا الدین ہے، میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں. میں یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہا ہوں. بیسیکلی میں افغان مہاجرین مجھے کہتے ہیں لوگ، چونکہ میں افغان مہاجر ہوں نہیں، مجھے زبردستی افغان مہاجر بنایا جا رہا ہے. جس بندے کا پیدائش اسی اسلام آباد کی مٹی میں ہوتا ہے اس کو افغان مہاجر نہیں کہا جاتا، اسے بیسیکلی پاکستانی کہا جا رہا ہے. تو آج کل جو حکومت نے پکڑ دکڑ کا یہ مظالم شروع کیا ہوا ہے، ہمارا اس ریاست سے اپیل ہے کہ اس پہ نظر ثانی کیا جائے. لوگوں کا تذلیل ہو رہا ہے، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بوڑھوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، مریضوں کا، پریگننٹ عورتیں ہیں گھروں میں ان کے دروازے توڑ کے اندر جا رہے ہیں. تو ہم ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ ان مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہمارا ایک مسلمان پڑوسی ملک ہے پاکستان، ہم یہاں پہ مسلمان کے بطور مسلمان ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ مظالم جو ہے نا یہ ختم کیا جائے. میرا نام حاجی محمود ہے، امن کمیٹی صدر اسلام آباد، نائب صدر پنجاب. ہم پنجاب و اسلام آباد سے مطلب اپنے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ کسی ظالم، کسی
जिंदाबाद मुर्दाबाद किसी चीज़ से शामिल नहीं होना चाहिए। हम अपने लोगों को सारा रहनुमाई करना है। हमारा नाम अजी महमूद है, मैं लाहौर रहने वाला है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने हम गवर्नमेंट से ये मुतालिबा है कि अफ़गानिस्तान जो है हमको अमिला नहीं मानता, ये हमारा फैमिली की है। और पाकिस्तान जो है हम माजरीन से निकाले है। 45 साल हम माजरीन मानता था, अभी क्यों नहीं मानता है? ये कि इंसान छोटा बच्चा जब जहाज़ में पैदा होता है, कानून उनको इजाज़त देना कि जब तक ज़िंदगी है ये इसको जहाज़ किस पर ही होता है। अब 3 मुलाकात अमेरिका तक उसको नेशनलिटी देना है। हम 45 साल लिए है, मैं अकेला इधर पाकिस्तान आया, अभी हमारा फैमिली 40 बंदा बन गया। तो ये 40 बंदा कैसे मतलब ज़बह करना है, फेंकना है? अगर इस तरह है कि नवाबी है तो उनको हक बनता है। अगर कानून है, जो कानून कहते हैं उसी मुताबिक हम चलना पाए। दूसरी ये है कि अगर फिर उनको इतराज़ है, हमारा सारा नादिरा काटे, सारे वो रिफाइव कर, अगर जो जरम पेशा निकालो, जो मुस्लिम है उनको छोड़ो, अपने औकात बनाता है। 40 साल हमारा कोई 45 साल कोई लड़ाई झगड़ा दरख्वास्त में हमारा साथ नहीं है। जो 40 साल 45 साल नहीं है, जो पाकिस्तानी भाई है उसको साथ हमारा कारोबार है, सब कुछ है। नो अभी भी हमारे साथ प्यार करो, हमारे साथ मतलब इस तरह नहीं करना है कि एक जालिम को वजह से हम सारा ज़बह करना है। जालिम होता है, जालिम नहीं तुम्हारा दोस्त है नहीं मेरे दोस्त है। हम मजलूम लोग हैं, हमारा मजलूम ख्याल कर।